صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. معزز حاضرین کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستو، آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نورانی سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، سرکار ابد قرار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک اہم پیغام عطا کیا ہے. وہ اہم پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ فرمان رب العالمین کا ہے اور ہر مسلمان کا اللہ کے کلام پر، اس کے فرمان پر یقین کامل ہے. شہدائے کرام یعنی خدا کی راہ میں جان دینے والے، وہ سب کے سب
زندہ ہیں ان کی زندگی ایسی پاکیزہ اور لطیف زندگی ہے کہ ہماری عقل، ہماری ناقص آنکھیں ان کی زندگی کو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سمجھ سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ یہ بات جو رب نے فرمائی قرآن میں وہ ہماری عقل اور شعور سے بہت آگے ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان کے معاملے میں عقل کا دخل نہیں، بلکہ اسلام اور ایمان کے معاملے جہاں بھی ہوں وہاں عشق و محبت کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ ہماری آپ کی عقلیں ناقص عقلیں ہیں، ہمارا آپ کا علم ادھورا ناقص علم ہے۔ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہ جانے اب تک کتنے فیصلے کیے جو غلط ہو گئے۔ ہم نے اپنے عقل میں یہ سوچ لیا تھا کہ یہ کام کرنے سے ہم کو فائدہ ہوگا، لیکن ہم کو دھوکہ ہو گیا، نقصان اٹھائے۔ عقل ایسی ہے کہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ لہذا اسلام اور ایمان کے جو عقیدے ہیں اس کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھو۔ اگر عقل کی کسوٹی پر پرکھو گے تو گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں دین و اسلام کی، ایمان کی، کہ جہاں عقل نہیں بلکہ عشق کار فرما ہے۔ مثلاً شہیدوں کی زندگی کے بارے میں جب رب نے فرما دیا کہ شہید زندہ ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا، اور یہ سوال عقل نے پیدا کیا، جب وہ زندہ ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ جب وہ زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ عقل نے سوال کیا۔ تو عزیزان محترم، فرشتے بھی زندہ ہیں اور وہ موجود ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ جنات بھی مخلوق ہے خدا کی اور وہ بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن جنات بھی نظر نہیں آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کو ہم سب مانتے ہیں کہ بے شک ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ہوا ہے، لیکن نظر نہیں آتے۔ لیکن اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مانو، فرشتوں کو مانو، فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، بلکہ ہماری آپ کی تعداد سے کئی گنا زیادہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے ہر بالغ آدمی کے ساتھ 62 فرشتے ہوتے ہیں اور نابالغ بچوں کے ساتھ 60 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو شیطان کے مکر اور فریب سے ہم کو بچاتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہماری حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو تحریر کر رہے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ وہ کافر ہے تو بھی اس کے ساتھ ہے، مومن ہے تو بھی اس کے ساتھ ہے، منافق کے بھی ساتھ ہے، یہودی کے بھی ساتھ ہے، نصرانی کے بھی ساتھ ہے، سب انسانوں کے ساتھ ہیں فرشتے، لیکن نظر نہیں آتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب جو چیز نظر آئے میں اسی کو مانوں گا اور جو نظر نہ آئے اسے نہیں مانوں گا،
تو پھر فرشتوں کو آپ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں. تو اسی پر محمول کرتے ہوئے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہیدوں کی زندگی بھی ہے، وہ زندگی ہے، وہ زندہ ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن زندہ ہیں. عزیزان محترم، جب کوئی چیز لطیف ہو جاتی ہے تو لطافت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہماری کثیف آنکھیں لطیف چیز کا نظارہ نہیں کر سکتی. ہوا لطیف ہے، ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہی ہوا جب کثافت کا لباس پہن لیتی ہے تو نظر آ جاتی ہے. مثلاً گرد و غبار اڑ رہا ہو، گرد و غبار ہوا میں مل کر اڑ رہا ہو تو گرد و غبار کا ہوا نے جب لباس پہن لیا تو وہ ہوا ہم کو نظر آنے لگی. جب کثافت مل گئی تو نظر آنے لگی، اور جب گرد و غبار چھٹ گیا اور خالص ہوا رہ گئی. اب ہوا یہاں موجود ہے ہمارے درمیان، ہم ہوا لے رہے ہیں، یہ پنکھے کی ہوا آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ لطیف ہوا ہے، لطافت والی ہوا ہے. ہماری کثیف آنکھیں اس لطیف شے کا نظارہ نہیں کر سکتی ہیں. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھو، شہدائے کرام بھی جو اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لطافت عطا فرماتا ہے، پاکیزگی عطا فرماتا ہے، نظافت عطا فرماتا ہے، حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسے روزی پاتے ہیں اللہ کے پاس سے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں عند ربهم يرزقون، ان کے پروردگار کے پاس سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں، امام حسین جو شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا ہیں، سیدنا امام قاسم شہید کربلا ہیں، سیدنا علی اصغر شہید کربلا ہیں، حضرات عون و محمد شہید کربلا ہیں، حضرت عبداللہ کلبی شہید کربلا ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ شہید کربلا ہیں. 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کیا وہ سب کے سب زندہ ہیں. شہدائے احد زندہ ہیں، شہدائے بدر زندہ ہیں، شہدائے حنین زندہ ہیں، اور اسلام کے خاطر، ایمان کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے گھروں کا تحفظ کے لیے، قانون شریعت کی حفاظت کے لیے، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کے لیے جو اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں ان کی جان گویا خدا کی راہ میں جا رہی ہے. اور جتنی جان دینے والی شخصیتیں ہیں وہ سب کے سب انتقال یعنی شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کے اگر معنی ڈکشنری میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو 2 معنی ہیں شہید کے. ایک معنی ہے شہید کے جو حاضر ہے، موجود ہے، اس کو عربی زبان میں شہید کہا جاتا ہے، اور دوسرے معنی شہید کے آتے ہیں گواہی دینے والے کے. جو حاضر موجود ہے وہ بھی شہید ہے، اور جو گواہی دیتا ہے دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اس کو بھی عربی زبان میں شہید کہتے ہیں. تو جو خدا کی راہ میں جان قربان کیے ان کو شہید کیوں کہا گیا؟ تو عزیزو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں اپنا گلا کٹاتا ہے، اس کی گردن پر جب وار ہوتا ہے تلوار کا، اس کے جسم کو جب زخمی کیا جاتا ہے، جب خون کے فوارے بہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور اللہ کے پیارے حبیب کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے.
اور وہ اللہ اور رسول کا جلوہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے اور دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے خاص بھی ہیں اور اس کی خاص رسول بھی ہیں۔ تو شہید ہونے والا بوقت شہادت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کا جلوہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ اس لیے خدا کی راہ میں جان دینے والوں کو شہید کہا گیا کہ وہ خدا اور رسول کا جلوہ دیکھ کر گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب شہدائے کرام کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، جنت کی باغ و بہار ان کو دی جائے گی، حور و غلمان ان کی خدمت میں دیے جائیں گے، شرابن طہورا کی پاکیزہ نہریں ان کے سامنے بہ رہی ہوں گی، اور سلسبیل کی نہریں بہ رہی ہوں گی، کوثر کے جام بھر بھر کے ان کو پلائے جا رہے ہوں گے، یہ ساری نعمتوں سے بہراور ہو رہے ہوں گے شہدائے کرام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں، پوچھو میرے ان شہید بندوں سے جو میری راہ میں جان قربان کر کے جنت کا اعلیٰ مقام پائے ہیں، ان سے پوچھو میری جنت کیسی لگی، ان سے پوچھو جنت کیسی لگی، جنت کیسا مقام ہے۔ تو شہدائے کرام سے فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کے بندو، اے شہدائے کرام، بتاؤ اللہ تعالیٰ کی مبارک جنت تمہیں کیسی نظر آئی؟ تو شہدائے کرام عرض کریں گے کہ ہاں ہاں بے شک جنت بہت اعلیٰ ترین باغات ہیں، بہت ہی یہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر طرح کا آرام ہے، ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کا قرار ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہو جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تم ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے کہ یہ چیز مجھے مل جائے تو اچھا ہے، بس وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہو جائے گی۔ جنت ایسا عالی شان مقام ہے، جنت ایسا عالی شان باغ ہے، وہ نعم کا باغ ہے، نعمتوں کا باغ ہے، رحمتوں کا باغ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو شہدائے کرام عرض کریں گے کہ بے شک جنت میں ہر طرح کی نعمت ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ فرشتے حیرت سے پوچھیں گے اے اللہ کے بندو، وہ کون سی چیز کی کمی ہے جنت میں؟ یہاں تو سب کچھ موجود ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ موجود ہے، پھر کمی کس کی نظر آئی؟ تو شہدائے کرام عرض کریں گے کہ جنت میں بے شک سب کچھ ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے ہیں بلکہ شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے فرشتوں، جنت میں میدان جہاد نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن میدان جہاد نہیں ہے، دشمن کی تلوار نہیں ہے۔ ہماری تمنا اگر فرشتوں تم پوچھنا چاہتے ہو تو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جنت سے واپس دنیا کے اندر بھیج دے، پھر ہم میدان جنگ میں جائیں اور دین اسلام کی حمایت کے لیے اللہ کی محبت میں، رسول پاک کی محبت میں، شریعت مطہرہ کی محبت میں، قرآن کی عظمت کی محبت میں، کعبے کے جلال و جلال کی محبت میں اپنی جانوں کو ہم خدا کی راہ میں پھر قربان کریں اور اللہ کی راہ میں ہم قربان کر کے اپنی جانوں کو پھر حاضر آئیں۔ تو فرشتے اس جواب سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اب دنیا ختم ہو چکی ہے، اے میرے شہید بندو، تمہاری اس نیت خیر کا صدقہ میں تم کو عطا کروں گا کہ اب روزانہ میں تم کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ تو دوستو، شہدائے کرام شہید ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد پھر بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو واپس پھر دنیا میں بھیجے اور پھر میدان جہاد میں ہم جائیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں۔ تو شہدائے کرام عرض کرتے ہیں کہ جو لذت، جو مزہ، جو کیفیت تلوار چلتی ہے گردن پر دشمن کی، اس وقت اللہ کا جب دیدار سامنے ہوتا ہے، ہمارے رسول کا دیدار سامنے ہوتا ہے ہمارے،
تو وہ لذت جو ہم کو اس وقت نصیب ہوتی ہے وہ لذت ہم کو جنت میں بھی نہیں مل رہی ہے. اللہ، اس لیے وہ تمنا کرتے ہیں دنیا میں آنے کی. تو اے ایمان والو، ہم آپ سے یہی پیغام حق سنانا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں پیدا کیا گیا ایک مقصد کے تحت. انسان کی تخلیق کا ایک بہت عظیم مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنا. ہماری آپ کی سب کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے. اور عبادت کس مقصد سے کی جاتی ہے؟ عبادت کا کیا مقصد ہے؟ تو تفسیر قرآن میں آیا ہے کہ اَيْ لِتَعْرِفُونَ، یعنی عبادت تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ اللہ تعالی کا عرفان تمہیں نصیب ہو جائے. اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان تمہیں ہو جائے، اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں. تو عبادت کا مقصد عرفان الہی اور زندگی کا مقصد عبادت الہی. اور امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقصد عظیم کے تحت، اسی مقصد کو پانے کے لیے، اسی کامیابی کا نشان پانے کے لیے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے پورے کنبے کی جانوں کو آپ نے خدا کی راہ میں پیش فرما دیا. یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، بہت عظیم قربانی ہے، بہت عظیم قربانی ہے. پورے کنبے کو لٹا دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. محترم سامعین، ہم اپنی جانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. اگر اولاد کو ذرا سا بخار آ جائے، اسے سردی لگ جائے، چھینکیں آ جائیں تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. ہم فکر کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو صحت مند بنائیں، کون سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کس کا علاج کروائیں تاکہ یہ صحت پا سکے. ہم کو اتنا محبوب ہے. ہر انسان کی فطرت ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. لیکن امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرفان الہی کی منزلوں کو پا چکے تھے، جو اللہ کا عرفان حاصل کر چکے تھے، ان کی نظر میں اولاد محبوب نہیں تھی بلکہ رضا الہی محبوب تھی. اسی رضا الہی کی خاطر آپ نے اپنی جان عزیز کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے جوان کڑیل بیٹوں کو، سب کو پیش کر دیا قربانی کے لیے. تو ہم ان مبارک ہستیوں کی ان عظیم الشان بے مثال قربانیوں کو ہم یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اور آپ بھی اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی جد و جہد کریں کہ ہم اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قانون شریعت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے مقدس گھروں کی تقدس اور اس کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے اگر وقت آ جائے تو ہم بھی اسی طرح اپنے اسلاف کی طرح، اپنے اکابر بزرگوں کی طرح، نواسۂ رسول کی طرح، سبط پیغمبر کی طرح ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کریں. اور یہ جان تو ایک دن جانی ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، لیکن وہ جان جو خدا کی راہ میں جائے وہ کتنی محبوب ترین جان ہے جو خدا کی راہ میں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاویدانی پھر عطا فرماتا ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں، آج محرم کی 10 تاریخ گزر گئی. اس ساری دنیا نے، ساری دنیا کے انسانوں نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی مذہب و علاقے سے ہو، ان سب انسانوں نے، جو واقعی انسان ہے اس انسان نے غم حسین میں اپنی آنکھ سے آنسو بہائے ہیں. ان کو دل کی گہرائیوں سے یاد کیا ہے کہ کیا عظیم ہستی ہے امام حسین کی، کہ جو دنیا کو قربان کر رہے ہیں، اپنے وطن کو قربان کر رہے ہیں، اپنی مال و دولت کو قربان کر رہے ہیں، اپنی جان عزیز کو قربان کر رہے ہیں. یہ ساری قربانیاں، حالانکہ ان قربانیوں کو گزرے ہوئے
تقریباً 1350 سال کا عرصہ بیت گیا، اور 1350 سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، بہت طویل زمانہ ہے، بہت لمبا زمانہ ہے۔ لیکن اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد بھی امام حسین کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور عزیزو کیوں نہ ہو، کیونکہ ان سے محبت کرنا ہی ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے میرے حبیب تم فرماؤ میں تم سے دنیا کی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میں نے تم کو جو دین اسلام پہنچایا، قرآن عظیم کی دولت تمہارے حوالے کی، اسلام کی تعلیمات میں نے تمہارے حوالے کی، تو میں اس کے عوض میں تم سے دنیا کی دولت نہیں مانگتا ہوں۔ ہاں اگر میں کوئی چیز تم سے مانگتا ہوں تو بس اہل بیت اطہار کی محبت مانگتا ہوں، میرے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، تو ان سے محبت کرنا ایمان کی جان ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کی روح ہے، ان سے محبت کرنا اصل ایمان ہے۔ لہذا ہم اپنی محبت کا ہمیشہ ثبوت دیتے رہیں۔ اب محبت کے کئی طریقے ہیں، محبت کے کئی انداز ہیں۔ جلسہ کرنا بھی محبت کا ثبوت ہے، اور ان کے نام سے شربت بنا کر پیاسوں کو پلانا بھی محبت کا ثبوت ہے، اور ان کے نام سے کھچڑا بنا کر غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو عام خاص لنگر تقسیم کرنا بھی محبت کا ثبوت ہے، اور قرآن خوانی کرنا بھی محبت کا ثبوت ہے، نوافل پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا بھی محبت کا ثبوت ہے۔ یقیناً یہ سارے کام جائز ہیں، ان کو آپ بلا خوف خطر آپ ان کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ اگر کوئی بھی بدبخت امام حسین کا دشمن آپ سے کہتا ہو کہ شربت نہ بناؤ، کھچڑا نہ بناؤ، یہ تبرکات نہ بناؤ، یہ سب اصل چیز نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی یاد ہی مت مناؤ، کیونکہ ان کی یاد بنانا بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو آپ کے سامنے کہتے ہیں، سمجھ لو وہ دشمن حسین ہے، وہ باغی حسین ہے، وہ غدار حسین ہے۔ اور وفادار حسین کی علامت یہ ہوتی ہے، حسین کے چاہنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ امام حسین کو یاد بھی کرتا ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب بھی کرتا ہے، ان کے نام سے تبرکات بھی تقسیم کرتا ہے۔ اب تبرکات چاہے وہ شربت کی شکل میں ہو، چاہے روٹ کی شکل میں ہو، چاہے چونگا بتی کی شکل میں ہو، چاہے کھچڑے کی شکل میں ہو، آپ کسی بھی انداز سے اللہ نے جو بھی آپ کو نوازا ہے اپنے کرم سے، فضل سے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ بطور تبرک بنا کر تقسیم کر سکتے ہیں غریبوں، فقیروں، محتاجوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یوم عاشوراء کے دن، یوم عاشوراء کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ عاشوراء کے دن جو چیز آپ پکا کر آپ اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، یا دوست احباب کو کھلائیں، یا رشتہ داروں کو کھلائیں، یا غریبوں محتاجوں کو کھلائیں، تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں جو آپ نے کھلایا ہے، اس روزی میں اللہ تعالیٰ سال بھر تک برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم آپ سب یقیناً ایصال ثواب بھی کریں اور خوب کریں، ڈنکے کی چوٹ کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی ناجائز حرام کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اطعموا الطعام، اطعموا الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، پیاسوں کو پانی پلایا کرو۔ صحابہ کرام نے تو اپنے جیب خاص سے پیسہ خرچ کر کے کنویں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تاکہ مسلمان اس کنویں کا میٹھا پانی پی کر جو ہے اپنی پیاس بجھاتے رہیں۔ اب عزیزان محترم، الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم پانی بھی پلاتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، اور تبرکات بھی جو ہے مختلف انداز سے پکا کر کھلاتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب پہنچا دیا جائے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی روح اقدس کو اور تمام شہیدان کرب و بلا کو۔ جو مستحسن اقدام ہے، جو مستحب کام ہے، جائز کام ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا ہمارے لیے مستحب ہے اور جائز کام ہے۔ اور عزیزان محترم،
یقین جانیے جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کی محبت میں جلسہ بھی مناتا ہے، اس کی محبت میں اس کی یاد بھی مناتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ کو اگر کسی سیاسی لیڈر سے اگر محبت ہو جائے اور وہ سیاسی لیڈر آپ کے محلے میں دورہ کرنے کے لیے آ جائے تو آپ پھولوں کا ہار لے کر کھڑے رہتے ہیں، گل پوشی کرنے کے لیے، آؤ بھگت کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے۔ بتاؤ کیا کسی سیاسی لیڈر کی آمد پر پھولوں کا ہار پہنانے کا ثبوت قرآن حدیث میں مل سکتا ہے؟ کہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ لیکن آپ بڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس لیڈر سے محبت ہے، اس لیڈر سے آپ کو محبت ہے، اس عوامی رہنما سے آپ کو محبت ہے، اور محبت کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اس کی گلپوشی کرتے ہیں یا اس کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، آپ ولیمہ کی دعوت میں جاتے ہیں، عقیقہ کی دعوت میں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپ دلہا کے ہاتھ میں اور عورتیں دلہن کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ سلامی رکھتی ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، تحفے پیش کرتے ہیں۔ کیا مجھے بتاؤ جب دعوت دینے والے نے آپ کو رقعہ دیا تھا تو رقعے میں لکھا تھا کہ نوٹ براہ کرم ہر دعوتی آتے وقت اپنے ساتھ میرے لیے تحفہ لے کر آئے، ہر دعوتی آتے وقت میرے لیے پھولوں کا گجرا لے کر آئے؟ کیا دعوت دینے والے نے اس طرح کا نوٹ لکھ کر آپ کو دعوت دی تھی؟ نہیں، اس نے تو کچھ نہیں کہا آپ سے، آپ لے کر آئیں لے کر نہ آئیں کچھ نہیں بتایا اس نے، لیکن آپ کی محبت کہتی ہے کہ جب میرے دوست کی شادی ہو رہی ہے، میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، میرے رشتہ دار کی شادی ہو رھی ہے تو میں اس کی شادی میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کم از کم 51 روپے تو نذرانہ پیش کروں، 101 روپیہ تو اس کی خدمت میں پیش کروں، یا کم از کم پھولوں کا ہار ہی اس کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو عزیزان محترم، جب آپ نے اس کو تحفہ دیا ہے، آپ نے اس کو تحفہ پیش کیا ہے، اور آپ کے گھر جب شادی بیاہ ہوگی، آپ کے گھر کوئی تقریب ہوگی اور وہ شخص آپ کے پاس دعوتی بن کر آئے گا، مہمان بن کر آئے گا، تو آپ کے تحفے کو یاد کرے گا کہ فلاں شخص میری دعوت میں آیا تھا تو یہ تحفہ پیش کیا تھا، اب میری باری آئی ہے اس کے پاس جانے کی، لہذا میں اس کے تحفے سے اچھا میں تحفہ پیش کروں گا، اس کے تحفے سے اچھا بڑھ کر تحفہ میں پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ آنے والا آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھا تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو عزیزو، اگرچہ کہ وہ آپ کے تحفے کا محتاج نہیں تھا، آپ اس کے تحفے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ محبت کے اصول و ضابطے ہوتے ہیں کہ جب کسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جائیں۔ امام حسین بھی ہماری شربت کے محتاج نہیں ہے، ہمارے تبرکات کے محتاج نہیں ہے، یہ ہماری محبت ہے کہ اے حسین، جب آپ نے اپنی جان کو قربان کیا ہے خدا کی راہ میں تو کیا آپ کی محبت میں کیا ہم کچھ پیسہ قربان نہیں کر سکتے؟ آپ کی محبت میں کیا ہم کچھ تبرکات پیش نہیں کر سکتے؟ بے شک ہم ہیں حسین، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کی محبت ہی میں ہم نے شربت بنایا ہے، آپ ہی کی محبت میں ہم نے روٹ بنائے ہیں، آپ ہی کی محبت میں ہم نے تبرکات بنائے ہیں، اور آپ کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ تقسیم کریں گے تمام تبرکات کو، تو امام حسین یہ دیکھیں گے کہ میرا چاہنے والا میری خدمت میں ثواب کا تو جب آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ تقسیم کریں گے تمام تبرکات کو، تو امام حسین یہ دیکھیں گے کہ میرا چاہنے والا میری خدمت میں ثواب کا تحفہ پہنچایا ہے، تو امام حسین اس سے بڑھ کر کے تم کو تحفہ عطا فرمائیں گے۔ وہ تحفہ کیا ہوگا؟ وہ دعائے مغفرت کا تحفہ ہوگا، دعائے خیر کا تحفہ ہوگا، دعائے رحمت کا تحفہ ہوگا۔ میرے امام حسین زندہ ہے قبر میں اپنی، وہیں لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا، یہ میرا چاہنے والا میری خدمت میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کیا ہے، پروردگار اس کی تو مغفرت فرما دے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اس کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرما دے۔ اگر امام حسین جب دعا فرمائیں گے تو بتاؤ کیا ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی، کیونکہ وہ محبوب الہی ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی دعائیں خالی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ ان کو شعبان کے حلوے سے نفرت، شعبان کے مہینے میں حلوہ بناتے نا ہم لوگ فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، ان کو اس سے چڑ، ہر اچھی چیز سے ان کو چڑ ہے، تو ان کے نصیب میں نہیں ہے تو کیا کیجئے گا؟ یہ ہم سنیوں کے نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ولادت کا جب مہینہ آتا ہے، میلاد النبی کا مہینہ،
تو اس میلاد النبی کے مہینے میں ہم نیاز شریف کرتے ہیں 12ویں شریف کی، حسب حیثیت جو بھی اللہ دیا تیار کرتے ہیں تبرکات، خود بھی کھاتے ہیں، اوروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کے مشیر آباد میں تو بہت عظیم الشان دعوت ہوتی ہے میلاد النبی کے مہینے میں، عام خاص دعوت، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں بریانی۔ آپ کیا واقف نہیں ہیں اس سے؟ جب 11ویں شریف کا مہینہ آیا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہیں اور تبرکات تقسیم ہوتے ہیں، اور جب چھٹی شریف کا مہینہ آیا یعنی رجب کا مہینہ آیا تو سیدنا امام جعفر صادق کے نام سے نیازیں ہوتی ہیں، خواجہ غریب نواز کے نام سے نیاز ہوتی ہے، اور جب محرم کا مہینہ آیا تو سیدنا امام حسین علی مقام کے نام سے نیاز ہوتی ہے۔ تو یہ نیازیں، یہ تبرکات تو ہم سنیوں کے مقصوم میں ہیں، اور ان کو اس سے چڑ ہے، کہتے ہیں شربت مت پیو، کھچڑا مت کھاؤ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انصاف کی بنیاد پہ بولیے، یہ بتائیے شربت بنتا کس چیز سے آخر؟ کیا شراب سیندی سب ملا کر مکس کر کے شربت بناتے ہیں؟ بولیے، نہیں نا۔ شربت میں ساری کی ساری کھانے کی پاکیزہ چیزیں ہی ملائی جاتی ہیں۔ اب الگ الگ اگر وہ کھائیں، آپ الگ الگ کھائیں، اگر مثال کے طور پر آپ کو خواہش ہوئی دودھ پینے کی، آپ نے دودھ پی لیا، اور وہ مولوی صاحب جو شربت پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ آپ کو دودھ پیتا ہوا دیکھ کر ارے یہ شرک ہے، شرک ہے، دودھ مت پیو، تو کیا اس کی بات مان لیں گے آپ؟ کہیں گے پاگل ہو گیا کیا، دودھ پینا شرک کیسے ہو جائے گا، دودھ پینا کیسے ناجائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو دودھ کی تعریف قرآن کریم میں کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں دودھ کی تعریف فرمائی ہے کہ دودھ کتنا لذیذ ہوتا ہے جو تمہارے حلق سے آسانی سے نیچے اتر جاتا ہے۔ حالانکہ بنتا کیسے ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ نہ اس میں گوبر کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، نہ خون کا ایک چھیٹا اس میں رہتا ہے، بنتا اسی سے ہے لیکن اس سے پاک صاف رہتا ہے۔ اللہ نے دودھ کی بڑی تعریف قرآن کریم میں کی۔ تو ہم الحمدللہ اگر دودھ پی لیں، بغیر شکر کا دودھ پی لیں تو جائز ہے، اور اگر شکر ملا کے پئیں تو بولیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے نا۔ اچھا، اس میں اگر بادام پستہ بھی تھوڑا ملا دیں تو جائز۔ اس میں اگر ہم کوئی اور کھانے پینے کی چیز ملا دیں تو جائز۔ ہم جائز چیزوں کو تو ملا کر شربت بنا رہے ہیں، اس کا نام شربت۔ شربت کے لغوی معنی ہے پینے کی چیز، جو چیز پی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں شربت کہتے ہیں۔ تو ہم یہ ساری چیزوں کو، دودھ کو، شکر کو، مغزیات کو ایک جگہ جمع کر کے تبرک بناتے ہیں اور سامنے رکھ کر کہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اور جو تبرک بنایا ہے اسے تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور جو کچھ ثواب تو اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمائے گا وہ ثواب ہماری طرف سے سرکار مدینہ کی روح اقدس کو پہنچا، آپ کے وسیلے سے تمام نبیوں کو پہنچا، رسولوں کو پہنچا، شہیدان بدر کو پہنچا، شہیدان احد کو پہنچا، شہدائے کرب و بلا کو پہنچا، تمام دنیا کے اولیاء اللہ کو پہنچا، جمیع مومنین مومنات کو پہنچا، مسلمین مسلمات کو پہنچا۔ تو یقین جانیے آپ جس کو ثواب پہنچانا چاہیں گے اور نیت کریں گے یا زبان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت عظیم ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ چنانچہ ایک روایت سن لیجئے، سیدنا ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان مکہ شریف میں تھے، جنت المعلا کے قبرستان تشریف لے گئے جو مکے میں ہے، قبروں کی زیارت کی، کیونکہ جنت المعلا میں حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے، اور بہت سے صحابہ کے مزارات جنت المعلا میں موجود ہیں۔ تو سیدنا ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان اس قبرستان میں تشریف لے گئے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو الگ الگ قبریں تھیں، سب جگہ جا کر زیارت فرماتے رہے، بہت تاخیر ہو گئی، یعنی سورج طلوع ہو گیا، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر آپ گئے تھے اور سورج کافی بلند ہو گیا، اور سورج کی تمازت سے، سورج کی گرمی سے آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ فاتحہ خوانی ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، درخت کی پیڑ کو ٹیک لگایا، آنکھ بند کی تو آنکھ لگ گئی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منظر عالم رویا میں دکھایا، یعنی خواب میں منظر دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ جنت المعلا کے جتنے بھی قبر والے ہیں وہ سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تشت ہیں، بڑے بڑے طباق ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کچھ تقسیم کر رہے ہیں. تو ابن حجر مکی نے جب یہ منظر خواب میں دیکھا تو حیرت سے پوچھا، اے قبر والو، کیا قیامت کا دن آ گیا جو تم قبروں سے اٹھائے جا رہے ہو؟ تو قبر والوں نے کہا، نہیں، ابھی قیامت کا دن نہیں آیا ہے. کہا، پھر تم قبروں سے نکل کر کیا کر رہے ہو؟ تو کہا، ہمارے ایک مسلمان بھائی نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، قل هو اللہ شریف کا سورہ پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو پہنچایا تھا. 1 سال سے ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہونے پایا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب اگر بخش دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ثواب دیتا ہے کہ سال بھر تک بھی اس کو قبر والوں میں تقسیم کیا جاتا رہے تو وہ تقسیم ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. اللہ کے پاس اتنا ثواب ہے. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے کسی کی. کمی ہماری عقل میں ہے، کمی ہماری نظر میں ہے، کمی ہماری معلومات میں ہے، اور اسی کمی کی بنیاد پر لوگ غلط سلط فتوے سناتے رہتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ قرآن شریف کا ایک سورہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک مرتبہ جو مسلمان تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 7 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 7 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے آپ کو، کتنا وقت چاہیے آپ کو، کتنی محنت چاہیے اس کے لیے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اس کا ثواب کا صدقہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو 7 قرآن کا ثواب بخشتا ہے، عطا فرماتا ہے. ہم سنی مسلمان اپنی عوام کو، اپنی قوم کو یہی درس دیتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو، نیاز بھی کرو. نماز بھی پڑھو، نیاز بھی کرو. نماز اور نیاز دونوں چیزوں کو تھامے رکھو. ایسا نہ ہونے چاہیے کہ آپ نیاز تو پابندی سے کر رہے ہیں اور نماز چھوڑ دیے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا، بلکہ پہلے نماز ادا کرو، پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں، شہیدان کرام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے نیاز پیش کرو. تو نیاز کے صدقے میں نماز قبول ہوگی اور نماز کے صدقے میں نیاز قبول ہوگی. اور جو شخص نماز کو تو پکڑ لیا لیکن نیاز کو چھوڑ دیا، اس کی نمازیں زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہیں گی. یہ بھی مسئلہ ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے پابندی سے لیکن نیاز نہیں کرتا تو اس کی نمازیں لٹکتی رہیں گی، منہ پر مار دی جائیں گی. اور جو بندہ مومن نماز بھی ادا کرتا ہے اور نیاز بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور نیاز دونوں کو قبول فرماتا ہے نا. تو ہم کو چاہیے کہ نماز بھی پابندی سے ادا کریں اور نیاز بھی ہم کریں. اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نیاز کرنا فرض ہے، نیاز کرنا واجب ہے، نیاز کرنا سنت موقدہ ہے، میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کرنا چاہیے کہہ رہا ہوں، یعنی کرنے میں ثواب ہے، کرنے میں فائدہ ہے. اور اگر نہ کریں تو آپ فائدے سے محروم رہیں گے. اور اگر انکار کریں گے، جیسے کہ کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، اگر آدمی کے پاس نیاز کرنے کی طاقت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تبرک لانے کی اس کے پاس گنجائش نہ ہو، وہ نیاز نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو، ایک گلاس میں پینے کا پانی ہی بھر کر سامنے رکھ لے، ایک پینے کا گلاس کا پانی بھر کے سامنے رکھ لے اور اسی پر اللہ کا کلام پڑھ کر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ ضروری نہیں کہ بریانی پکا کر ہی آپ نیاز کریں، پینے کا پانی بھی سامنے رکھ کر کے نیاز پڑھ سکتے ہیں. آپ 5 پیسے کے چنے رکھ کر کے آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں. سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جس 12 تاریخ کو ربیع الاول کی ولادت ہوئی تھی، اس تاریخ میں وہ اپنے مکان میں چنے رکھ کر کے فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، پھر وہ بچوں میں، غریبوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کیا ہے کہ تم اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ہی تیار کر کے نیاز کرو، بلکہ اللہ جو تمہیں طاقت دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق کرو، اللہ تمہاری نیاز کو قبول فرما لے. تو دوستو اور بزرگوں، تو یہ فرض اور واجب و سنت کی بات نہیں ہے بلکہ محبت کی بات ہے.
یہ محبت کی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محبت و عقیدت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے، زندگی ہمیشہ کی عطا فرماتا ہے، اور وہ شہدائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پاس سے ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ روزی بھی کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں سبز پرندوں کے خول میں ان کی روحوں کو جنت میں سیر بھی کرواتا ہے۔ یعنی شہدائے کرام کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے خول میں جاتی ہیں اور وہ پرندے پھر جنت کی سیر کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام کس کو دیا ہے؟ شہدائے کرام کو دیا ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے خدا کی راہ میں جان دینے کا تو پیچھے نہ ہٹیں، جان بچانے کی فکر نہ کریں بلکہ جان دینے کی فکر کریں۔ خدا کی راہ میں پیسے کے خاطر جان مت دو، جائیداد کے خاطر جان مت دو، ہے نا، اولاد کے خاطر جان مت دو، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جان مت دو، اپنے مفادات کے لیے جان مت دو۔ جان دینا ہو تو محبت رسول کے لیے دو، عقیدت اولیاء اللہ کے لیے دو، دین اسلام کی حفاظت کے لیے دو، اللہ کے گھروں کا تقدس باقی رکھنے کے لیے جان دو۔ تو یہ جان خدا کی راہ میں دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان جان دینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہم آج سید الشہداء کی یاد منانے جمع ہوئے ہیں، جو نواسۂ رسول بھی ہیں، سبط پیغمبر بھی ہیں، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہیں۔ محترم سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اسی وقت جبرائیل امین رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کے پیارے نواسے ہیں اور دوسری طرف آپ کی امت ہے، آپ امت کو بچا لیجئے، نواسے کو قربان کر دیجئے، یا پھر آپ نواسے کو بچا لیجئے، امت کو قربان ہو جانے دیجئے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جو چاہے پسند فرمائیں، آپ جو پسند کریں گے اللہ وہی کرے گا۔ امام سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے جب یہ معروضہ رسول پاک کی خدمت میں پیش کیا تو میرے سرکار کی چشمان کرم، میرے آقا کی نگاہیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک نگاہ آپ نے اپنے پیارے نواسے کو دیکھا اور ایک طرف آپ نے اپنی امت کو دیکھا، اور فرمایا جبرائیل امین سے، اے جبرائیل، میں اپنے پیارے پیارے نواسے کی قربانی کرنا پسند کروں گا، لیکن میری امت کی بربادی مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امت کو بچانے کے لیے امام حسین کی قربانی کو رسول پاک نے پسند فرما لیا۔ پھر جبرائیل امین یہ خبر سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے افراد ہی، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی، نماز پڑھنے والے لوگ ہی آپ کے پیارے نواسے حسین کو کربلا کی دھرتی پر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیں گے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا کربلا کی مٹی مجھے دکھا سکتے ہو؟ تو جبرائیل امین گئے اور کربلا کی مٹی لے کر آئے، رسول پاک کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی کو لیا اور اسے سونگھا اور سونگ کر فرمایا کہ بے شک اس مٹی ہی سے کرب اور بلا کی بو آ رہی ہے۔ کرب کے معنی سختی کے ہیں، بلا کے معنی مصیبت کے ہیں، یعنی مٹی ہی سختی اور بلا کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے اس مٹی کو ایک شیشی کے اندر بند کر دیا اور وہ شیشی کو اپنی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، اس شیشی کو سنبھال کر رکھنا، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا لاڈلا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، سن 61 ہجری کو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نماز ظہر ادا کر کے اپنے گھر میں خیلولہ فرما رہی تھیں کہ آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے منظر دیکھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ کے زلف معمبری بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی ریش مبارک میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے اور ہاتھ میں خون کا بھرا ہوا شیشہ ہے۔
میرے سرکار کو جب اس حالت میں ام سلمہ نے دیکھا تو عرض کیا تڑپ کر، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول، یہ آپ کی ریش مبارک میں گرد و غبار کیسے بھرا ہوا ہے، یہ آپ کے زلف معمبری کس طرح بکھرے ہوئے ہیں، حضور یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، حضور یہ آپ کی ہاتھ میں خون کا بھرا ہوا شیشہ کس کا ہے؟ تو میرے سرکار نے عرض فرمایا، اے ام سلمہ کیا تمہیں نہیں معلوم میں آج کربلا کی دھرتی سے آ رہا ہوں، یہ خون جو تم دیکھ رہے ہو یہ میرے لاڈلے نواسے حسین کا خون ہے جو میں نے اس شیشے میں جمع کیا ہے، اور اے ام سلمہ آج میرا لاڈلا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو جب سرکار مدینہ کو اپنے خواب میں دیکھا تو وہ بات یاد آئی سرکار کی کہ سرکار نے میرے پاس مٹی رکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا حسین شہید کیے گئے۔ آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور فوراً مٹی کو نکال کر دیکھتے شیشی کو تو واقعی وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ آپ بھی زارو قطار رونے لگیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگیں۔ تو عزیزان محترم عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت جو ہے وہ اچانک واقع نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی قدرت کے تحت ہوئی ہے، اور یہ ساری خبریں پہلے ہی سنا دی گئی ہیں۔ آدمی کو پہلے سے اگر جان جانے کا علم ہو جائے کہ میری جان یہاں پر جانے والی ہے تو آدمی وہاں جانے سے گھبراتا ہے، وہاں جانے سے بچتا ہے کہ میری جان یہاں جانے والی ہے۔ اور اگر کسی کو پتہ نہ ہو جان جانے کا، چلتے چلتے اچانک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آدمی کا دیہانت ہو گیا، آدمی مر گیا، تو عزیزو یہ مرنا اور بات ہے اچانک، لیکن جان بوجھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا یہ تو امام حسینی کا کام تھا۔ آپ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پر مجھ کو قتل کیا جائے گا، کربلا کی دھرتی پر مجھ کو میری نگاہوں کے سامنے جوان بیٹوں کو شہید کیا جائے گا، یہ سب کچھ علم رکھتے ہوئے بھی امام حسین کربلا کی دھرتی پہ جاتے ہیں اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، کیسا جگر ہوگا امام حسین کا، کیسا صبر ہوگا امام حسین کا، کیسی ہمت و طاقت ہوگی امام حسین کی، کیوں نہ ہو میاں وہ سیدنا مولا علی کے شہزادے ہیں۔ اور مولا علی کون ہے؟ مولا علی وہ ہیں کہ جن کی نگاہوں میں میرے سرکار نے لعاب دہن لگایا تھا تو سیدنا علی کے بازوؤں میں ایسی طاقت آ گئی تھی کہ آپ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قلعے کا دروازہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا بلند و بالا ہوتا ہے، اور خیبر کا قلعہ کا دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ 100 نوجوان مل کر اس کو کھولتے اور بند کرتے تھے، 100 نوجوان مل کر دروازہ کھولتے بند کرتے تھے۔ اکھاڑنے کی بات آئے تو پتہ نہیں کتنے ہزار نوجوانوں کی ضرورت پڑ جائے، لیکن سیدنا مولا علی کی وہ شان ہے کہ جن کی نگاہوں میں لعاب مصطفیٰ لگ چکا تھا۔ میرے سرکار سیدنا مولا علی جاتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ کر، ایک ہاتھ سے پکڑ کر خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ان کی اولاد ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بازوؤں میں بھی ویسی طاقت تھی، ان کے سینے میں بھی ویسی ہمت تھی، اور اسی ہمت کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ جانتے بوجھتے کہ مجھ کو یہاں شہید ہونا ہے پھر بھی آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، جو امام بھوکے پیاسے رہ کر ہر عبادت کو انجام دیتے ہوئے، نمازوں کو ادا کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، سارے فرائض کو انجام دیتے ہوئے آپ نے قربانی پیش کی ہے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو تلاوت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، رات بھر تہجد آپ نے ادا کی تھی، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ تو تلاوت کرتے کرتے اچانک آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور سرکار مدینہ علیہ السلام آپ کے خواب میں جلوہ فرما ہوئے اور اپنے لاڈلے شہزادے حسین کی پیشانی کو بوسہ دینے لگے اور فرمانے لگے، حسین اب امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے، بیٹے حسین صبر و شکر کا دامن تھامے رکھنا، ایثار و قربانی پیش کرنا، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کرنا، اور بیٹا حسین اللہ کی جو مرضی ہے اس مرضی پر راضی رہنا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔
سرکار مدینہ نے اپنے فرزند دلبند کو یہ وصیت فرمائی عالم رویا میں، امام حسین کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے خیمے والوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے خواب بیان کیا کہ ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو سیدہ زینب نے بھی اپنا خواب بیان کیا کہ اے بھائی حسین، میں بھی ابھی فجر کی نماز پڑھ کر ذکر میں مصروف تھی کہ میری بھی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید چادر اوڑھی ہوئی مقدس خاتون ہے جو کربلا کی سرزمین کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہیں، کربلا کے کنکروں کو چن رہی ہیں۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ اے بی بی آپ کون ہیں جو کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہیں، کنکریوں کو چن رہی ہیں؟ تو اس مقدس خاتون نے مجھ کو للکار کر کہا، بیٹی زینب کیا تو نہیں جانتی میں تیری ماں فاطمہ ہوں؟ آج کیا نہیں معلوم تجھے میرا لاڈلا حسین شہید کیا جانے والا ہے، میرے بچے کے جسم میں کوئی کنکر نہ چبھ جائے اس لیے میں کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب نے یہ خواب بیان کیا تو پورے خیمے میں ایک کوہرام مچ گیا، سب کی نگاہوں سے آنسو بہنے لگے اور سب جان گئے کہ امام حسین کا آخری وقت آ چکا ہے، اب شہادت گاہ میں پہنچنے والے ہیں، اب شہید ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سارے کے سارے لوگ رونے لگے تو میرے امام حسین نے صبر کی تعلیم دی اور فرمایا صبر کرو، اللہ کی مرضی پر راضی رہو، اور میرے شہید ہونے کے بعد ماتم نہ کرنا، میرے شہید ہو جانے کے بعد سینہ کو بھی نہ کرنا، میرے شہید ہو جانے کے بعد بالوں کو نہ کھولنا، میرے شہید ہو جانے کے بعد ہائے وائے نہ کرنا، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کو وصیت فرماتے ہیں۔ کیسی وصیت، پیاری وصیت ہے۔ اور ہمارے آپ کے پاس اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم زبان سے نہ جانے کیا کیا بک دیتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں اللہ کیا میرا ہی بچہ ملا تھا اٹھانے کے لیے؟ معاذ اللہ، ایسا کہنا خدا کی بارگاہ میں توہین ہے۔ یاد رکھو ایمان والو، اولاد، مال، جان جو بھی ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ وہ جب تک چاہا رکھا اور جب چاہا اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب جس کی امانت ہو، جب امانت والا اپنی امانت مانگے تو اس کی امانت دے دو، امانت حوالے کر دو اس کی۔ تو اولاد، جان، مال، سب کچھ یہ اللہ کی امانت ہے، اور جب وہ مانگے کہ لاؤ میری امانت پیش کرو تو ہم کو بلا کسی شکایت اور گلے کے اس کی امانت اس کے حوالے کر دینی چاہیے۔ اور اس عالم میں، اس مصیبت کے وقت میں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ مولا تیرے بندے کے بچے کی روح ہم نے قبض کر لی اور وہ بندہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ اے اللہ ہم نے تیرے بندے کی بیوی کی روح قبض کر لی، وہ بندہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ ہم نے تیرے بندے کی اولاد کو ختم کر دیا لیکن اس حال میں بھی تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے مصیبت کے وقت میں، رنج و غم کے وقت میں جو میری تعریف کرتا ہے، اے فرشتوں اس کے لیے میں جنت میں بیت الحمد بناتا ہوں، بیت الحمد عطا کرتا ہوں، تعریف کا گھر۔ اور وہ گھر ایسا عالی شان گھر ہوگا، ایسا عالی شان محل ہوگا کہ اس کی دیواریں سونے چاندی کی تو ہوں گی لیکن ایسی لطیف دیواریں ہوں گی کہ جیسے آئینے میں سے آر پار نظر آتا ہے ایسے ہی محل کا منظر باہر سے نظر آئے گا، ایسی لطیف اس کی دیواریں ہوں گی، وہ حمد کا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت میں تعریف کرنے والوں کو وہ محل عطا فرمائے گا۔ لہذا کوئی رنج و غم آئے ہمارے پاس تو گلا شکوہ نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ اس وقت میں بھی اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کردار حسینی یہی رہا ہے اور ہم سب کو بھی اسی کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس حالت میں ہوئی ہے آپ جانتے ہیں، واقعات سن چکے ہیں، واقعہ نگاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے بلکہ اس واقعے کی اہمیت کو دکھانا مقصد ہے کہ امام حسین جب تنہا میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور چاروں طرف سے ظالموں نے آپ پر تلواریں چلائیں،
تیر پھینکے، نیزے مارے، یہاں تک کہ امام حسین کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ 72 زخم صرف تلواروں کے تھے، 72 زخم تلواروں کے تھے، اور تیر ہزاروں کی تعداد میں، جسم کے ہر حصے پر تیر لگا ہوا تھا۔ اس کیفیت میں بھی امام حسین جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو آپ کے سینے پر شمر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں اب حسین کا گلا کاٹ دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ تو جانتا ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ کہا کون سا وقت ہے؟ شمر نے کہا آج جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ کہا نادان، میری امت کے خطیب اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں میں منبر پر کھڑے ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہوں گے، اور تو اسی نبی کی آل کے سینے پر بیٹھا ہے۔ ہٹ جا ظالم، مجھ کو بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، نماز ادا کرنے دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے شمر کو اپنے سینے سے ہٹایا، اور آپ اسی زخمی حالت میں، جبکہ نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، تیمم کے لیے حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے، سوکھی مٹی سے تیمم کرو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں تیمم کرنے کے لیے تو آپ کے جسم سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ جس مٹی پر بھی آپ اپنا ہاتھ رکھتے تھے وہ مٹی خون سے تر ہو جاتی تھی۔ گویا گیلی مٹی سے تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے، سوکھی مٹی ضروری ہے تیمم کے لیے۔ تو امام حسین اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی پر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں مولا جب تیری یہی مرضی ہے تو مولا نہ میں پانی سے وضو کروں گا، نہ میں مٹی سے تیمم کروں گا، بلکہ میں اپنے خون ہی سے تیمم وضو کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے رکعت باندھ لیتے ہیں۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ آپ کے سجدے کی حالت ہی میں شمر لعین نے آپ کے سر اقدس کو ایسا جدا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، اور پھر کٹے ہوئے سر کو لے کر یزیدیوں نے نیزے پر اٹھا لیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے جسم پر گھوڑوں سے روندا گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ کے جسم کو کچلا گیا۔ جس وقت آپ کے جسم اطہر کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا تھا تو امام حسین کے جسم پاک کی بوٹی بوٹی سے آواز آ رہی تھی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ آپ حیرت کر رہے ہوں گے کہ مرنے کے بعد آواز کیسے آ رہی تھی، شہید ہونے کے بعد آواز کیسے آ رہی تھی؟ تو حیرت مت کرو مسلمانوں، کیونکہ رب نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہ اموات، جو خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وہ زندگی کیسی ان کی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ایسی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت فرماتے رہے۔ چنانچہ کوفہ کے بازار سے جب کٹے ہوئے سروں کا قافلہ گزر رہا تھا، امام حسین کا سر سب سے آگے تھا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کوفہ میں ان کا مکان تھا، اپنے مکان کی کھڑکی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک یہ شہیدان کرب و بلا کا جلوس جب گزرنے لگا، آپ نے حیرت سے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو امام حسین کا سر ہے، ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر افسوسی کر رہے تھے کہ آپ کا کٹا ہوا سر، امام حسین کا کٹا ہوا سر آپ کی کھڑکی کے سامنے سے جب گزرا تو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔